قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کے اعجاز کے بہت سارے وجوہ اور پہلو ہیں. انہی میں سے ایک بڑا عظیم الشان پہلو جو ہے وہ اس کا علمی اور تشریعی اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کے اندر حکمت اور رحمت اللہ رب العزت نے ملحوظ رکھی ہے. یہ احکام سراسر رحمت بھی ہیں اور بہت زیادہ مبنی بر حکمت بھی ہیں. اور حکمت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ عقل بھی اس کو درست اور صائب سمجھے اور واقعہ بھی اس کی تائید کرے اور شریعت بھی اسی کو ملحوظ رکھے. تو واقعاتی طور پر، عقلی طور پر اور شرعی طور پر جو چیز قرین مصلحت بھی ہو اور صحت و ثواب کا مظہر بھی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز مبنی بر حکمت ہے، پر حکمت ہے. تو قرآن مجید کے جو احکام ہیں جیسے جیسے انسان اس پر غور کرے لیکن تجرد کے ساتھ یعنی انسان بے لوث ہو کر اور اپنی جو انسان کی اپنی ہوا اور اپنی خواہش ہے اور یا جو معاشرے کے آثار ہیں ان چیزوں سے الگ ہو کر اگر قرآن مجید کے احکام کے اوپر غور کرے تو اسے ان کے اندر جو موجود حکمت ہے وہ نظر آئے گی اور اپیل کرے گی. اور اس کے اندر جو رحمت کا پہلو ہے وہ بھی انسان کو محسوس ہوگا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کسی وقتی چیز کا کہ انسان جو ہے وہ کسی موقع کی نزاکت سے یا موقع کی جو ہے نا کیفیت سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، لیکن عام شریعت جو ہے پوری معاشرے کے لیے اور آنے والے وقتوں میں اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں یہ چیزیں انسان سے اوجھل ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو انسان ملحوظ نہیں رکھ سکتا. فوری طور پر مارا نہیں ہوتا، وہ بچہ روتا ہوا آ گیا اور آج اس نے آگے کہہ دیا مجھے فلانے نے مارا ہے اور اس نے مجھے ایسے کیا. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو کر پھر ایسے معاملات انسان کر بیٹھتا ہے کہ گھر میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، پڑوسیوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، استاد کے بھی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ انسان کا معاملہ ہے کہ انسان بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو ان حالات سے کسی طرح بھی اللہ رب العزت متاثر نہیں ہوتے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا وہ ایسی الصمد بے نیاز ذات ہے اور ایسا غنی ہے کہ دمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کی وجہ سے اپنا عذاب ان کے اوپر ایسا ڈالا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا. فسواہا ولا یخاف عقباہا، اور پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے. اور اسی طرح یعنی کسی کا بہت زیادہ اللہ کے قریب ہونا اور اللہ رب العزت کا فرما بردار ہونا اور اللہ رب العزت کے لیے بہت زیادہ قربانی دینے والا ہونا، لیکن اس کی کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ رب العزت کے قانون عدل کے مطابق نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس قانون عدل کو نظر انداز کر دیں. یہ نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے اور کتنی بڑی قربانی ہے. اور انہوں نے ایک سفارش کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ تنبیہ فرما دی، انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین. تو
اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے، اور اللہ رب العزت کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے رحمت کا معاملہ کرنا ہے، اور ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے اور اس پر غالب رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے لازم کر دیا ہے، اور صرف اس لیے لازم کیا ہے بندوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے، بندوں کے نوازنے کے لیے، وگرنہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی ضرورت نہیں، وہ ایک روایت ہے نا کہ اگر سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، اور سب کو جنت میں ڈال دے تو یہ بھی ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، جو قانون بنا دے ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے سبحانہ و تعالی۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں یہ مبنی بر رحمت ہیں، اور خاص طور پر جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، نبی التوبہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف ہیں۔ جو دین، شریعت اور جو احکام اور تعلیمات یہ لے کر آئے ہیں یہ سراسر رحمت ہے، یہ سراسر رحمت کے اور حکمت کے احکام ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے ان آیات کے اندر وراثت کی تقسیم کا، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض، حقوق اور حصص انصبا متعین فرما دیے ہیں، اور پھر حقوق کے اندر پہلے اولاد کو رکھا ہے، پھر والدین کو رکھا ہے، پھر میاں بیوی کو رکھا ہے، اور پھر بھائیوں کو رکھا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے ترتیب بیان فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کے مال کا حق ہے وہ اس کی اولاد کا ہے، اور اولاد کے حق کے ساتھ ماں باپ نظر انداز نہیں کہ ماں باپ کو کچھ نہ ملے، نہیں، اولاد کو بھی ملے گا اور ماں باپ کو بھی ملے گا، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے بعد ہیں۔ اور اس میں کیسی اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی ہے کہ ماں باپ اب اس مرحلے کے اندر ہیں کہ انہوں نے جانا ہے، اور اولاد جو ہے یہ اس مرحلے کے اندر ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو مقدم کیا، اور ماں باپ کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ ان کا بھی حق ہے، اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں شریک کیا۔ اور میاں بیوی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے بالکل اس طرح شریک زندگی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں کہ دونوں مل کر زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی حق دیا اس عقد نکاح کے ساتھ، ایک دوسرے کے مال کا حصہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر ہیں انسان کے حواشی، جو اس کے باپ کی طرف سے اس کے رشتہ دار بنتے ہیں، چچا ہیں، یا باپ کی طرف سے ہی رشتہ دار بننے والے اور ماں کی طرف سے رشتہ دار بننے والے بھائی ہیں، وہ حقیقی بھائی ہوں، عینی بھائی ہوں، یا وہ باپ شریک بھائی ہوں یا ماں شریک بھائی ہوں، ان کا بھی اللہ رب العزت نے حق بیان فرمایا۔ اور کچھ چیزیں اس علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ جب ان آیات کے ساتھ ان احادیث کو شامل کر لیا جائے تو اس سے ایک پورا علم اور ایک پورا دستور وراثت کا اور وراثت کی تقسیم کا یہ وجود میں آتا ہے، جس پر علماء نے مختصر کتابیں بھی لکھی ہیں اور مفصل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور بعض آثار سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصف العلم ہے، یہ نصف العلم ہے۔ نصف العلم کس حوالے سے کہ اس زندگی کے اندر جو انسان کا موت سے پہلے کا دورانیہ ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے معاملات اور ان کے احکام وہ اللہ رب العزت نے یہ عبادات، معاملات، اخلاق اور آداب کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے جو اس کی وصیت ہے یا اس کے جو ذمہ حقوق ہیں
اور پھر یہ جو ترکہ اور ورثہ چھوڑ کر مرتا ہے اور اس کے اوپر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ موت کے بعد والے دورانیے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ موت سے پہلے کے احکام ہیں اور یہ موت کے بعد کے احکام ہیں۔ باقی آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ دوسرا سلسلہ ہے، وہ جزا کا معاملہ ہے اور وہ غیب کا معاملہ ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں کسی کی مداخلت نہیں رہتی سوائے دعا کرنے کی، کہ انسان کسی کے لیے دعا کر دے یا کسی کی طرف سے احسان کر کے اس کے لیے صدقہ خیرات کر دے، باقی پھر معاملہ بندوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو نصف العلم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس بڑے ہی وسیع علم کو ایسے طریقے سے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان آیات کو اچھی طرح ضبط کر کے سمجھ لے اور وہ جو احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ما ابقت الفرائض فلیولا رجل ذکر، تو اس طرح کی اور بھی کچھ احادیث ہیں جو اس کی تکمیلی اور توضیحی احکام ہیں، وہ اگر انسان سمجھ لے تو یہ وراثت کا علم جو ہے نا انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور باقی اس علم کے اندر انسان کو درک ہونا چاہیے، یہ انسان کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی اس کا بتانا چاہیے، اور خاص طور پر اس کی تعمیل اور اس کا التزام، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ تاکید کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کے لیے ابھارنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ وراثت کی تقسیم کے اندر جو شریعت کے یہ احکام ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ انسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسانوں کا یہ حال ہے تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ جو مال وراثت ہوتا ہے، جس کا ہاتھ پڑتا ہے اور جس کا زور چلتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی سارا سمیٹ جاؤں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسانی معاشرہ ایسا ہوتا ہے۔ تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، لیکن شریعت نے چونکہ جو دین نازل فرمایا ہے یہ عدل اور قسط کے اوپر مبنی دین ہے اور یہ دین رحمت ہے، اس کے اندر حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے اور انہیں جو حقدار ہیں شریعت کے مقرر کیے ہوئے ان تک پہنچانے کا پورا سامان کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکومت کی بھی ذمہ داری یہ بنائی ہے کہ وہ اس دین کو قائم کریں، اور لوگوں کی بھی یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری بنائی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی اس دین کا التزام کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دیں۔ سلطان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اسے قائم کرے اور نافذ کرے، اور لوگوں کا بھی یہ دینی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کا اہتمام کر کے جو جس کا حق ہے وہ اس کو پورا ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ وصیت جو ہے وصی کا معنی ہوتا ہے ملانا، وصیتو یعنی ملانا، اللہ رب العزت تمہیں ملاتے ہیں۔ صلہ کے معنی میں وصا استعمال ہوتا ہے، وصا کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں ملا رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ احکام دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ احکام جو ہیں یہ اللہ کی وصیت ہے اور یہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ جو صلہ رحمی کا حکم ہے نا دین کا، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور صلوا الارحام، یہ رشتوں کو جوڑو، یہ وصیت کے اندر جو ہے نا اس چیز کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور وصیت کا لفظ جو ہے یہ ایسے احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو تاکید کے ساتھ اور التزام کی جہاں بڑی
تاکید اور اس کے لیے زیادہ اہتمام ہو کہ اس کا التزام کیا جائے، اس کے لیے وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ جو اس کا وصیت کا ہم عام طور پر معنی لیتے ہیں کہ وہ حکم جو مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا، یہ ایک خاص وصیت جو ہے نا اس کا دائرہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اپنے مال کے متعلق یہ وصیت کرتا ہے کہ اس کو فلاں فلاں کو دے دیا جائے، فلاں جگہوں پر خرچ کر دیا جائے ایک مخصوص دائرے کے اندر۔ تو یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے موت کے بعد کے حالات کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ جوڑنے والا مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو وصیت ہے وہ تو الحی القیوم ہے، وہ تو الحی القیوم ہے، اس پر تو اونگ اور نیند بھی کب کی امکان نہیں ہے، تو وہ تو الحی ہے۔ تو اس کی وصیت جو ہے یہ اس کا تاکیدی حکم ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم بھی قرار دیا گیا ہے اور مقرر بھی کیا گیا ہے۔ فرض کے بھی دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم قرار دے دینا، اور ایک فرض کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کا متعین کر کے اس کا حصہ الگ کر دینا، اس کا حصہ الگ کر دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اور لازم ٹھہرائے ہوئے حصے ہیں، تو یہ اس کی جو تاکیدی حیثیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آگے فریضۃ من اللہ کے بھی اللہ رب العزت نے الفاظ بیان فرما دیے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد یہ شامل ہے بیٹوں کو، اور پھر علماء کہتے ہیں کہ جو بیٹوں کی ذکور اولاد ہے ان کو بھی یہ شامل ہوتا ہے، اور بیٹیوں کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کی جو اولاد ہے پھر وہ اس میں نہیں آتی۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اب پیچھے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، تو حق جو ہے وہ عورتوں کا بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے مال کے اندر، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تو مال کے اندر حق للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کا بھی حق ہے عورتوں کا بھی حق ہے۔ اب استحقاق کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں کو شریک فرما دیا، لیکن اب تقسیم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو خواتین کے برابر حق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مفاضلہ فرما دیا۔ اب یہ چیز جو ہے بعض لوگوں کے لیے بڑا اضطراب کا باعث بنتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت نے کیوں کیا، برابر کیوں نہیں کیا، یہ شریعت نے برابر کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس کی بنیاد عدل اور قسط کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما جیسے وہ قدسی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ظلم کو اپنے لیے بھی ممنوع قرار دیا ہے، وہ بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ نہ کسی کی حق تلفی کرو اور نہ کسی کے اوپر زیادتی کرو۔ تو اللہ رب العزت تو بندوں پر ظلم نہیں کرتے، جیسا کہ اسی صورت میں آ رہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی ذرہ برابر بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے تو یہ حکم اللہ رب العزت کی رحمت اور حکمت کے اوپر مبنی حکم ہے، اور یہ کیوں ایسا حکم دیا ہے علماء نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جو لڑکا ہے یا ذکر ہے یعنی میل ہے، اس کا حق ہے فی میل کے برابر، لڑکی کے برابر، لڑکی کے مقابلے میں دگنا، وہ اس کا آدھا حصہ ہے اور اس کا دگنا حصہ ہے۔ اور رجال اور نساء کا ذکر نہیں فرمایا تاکہ
چھوٹے بڑے، عقل مند نادان سمجھدار بڑے زیرک، ہر قسم کے اس میں آ جائے۔ ذکر ہونا جو ہے نا یہ اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو 2 حصے ملے، اور انثیٰ وہ چھوٹی بڑی جیسی بھی ہو اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کے مقابلے میں 1 ملے، اس کو 2، اس کو 1، یا اس کو پورا اس کو آدھا۔ یہ اللہ رب العزت نے قاعدہ بنا دیا۔ اور یہ جو اب لوگوں کے درمیان یہ ایک مسئلہ جو ہے نا بڑا اضطراب کا باعث بنتا ہے، اور وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت نے ان دونوں کے درمیان برابری کا کیوں نہیں معاملہ رکھا۔ تو اصل میں وجہ یہی ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اولاد ہے، اور اولاد ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں ماں باپ کے ساتھ یکساں تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بھی اس کی اولاد ہے اور وہ بھی اس کی اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اولاد ہیں۔ تو لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے زندگی کے اندر، جو مردوں کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں اور جس طرح انہوں نے خاندان کے نظام کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اس کے لیے انہیں زیادہ مالی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اور خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کا جو نظام ہے اس میں ان کے اندر مالی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اخراجات ان کے باپ کے گھر میں ہیں تو باپ نے اٹھانے ہوتے ہیں، شوہر کے گھر میں آ گئی ہیں تو شوہر نے اٹھانے ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد جب سمجھدار ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، بھائیوں نے بہنوں کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مالی حقوق نہیں رکھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عدل کرتے ہوئے ہی ان کو آدھا حق دیا ہے، اور مردوں کی چونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا۔ لوگوں نے اپنے حساب سے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو یا تو بڑے بیٹے کو دے دیا یا صرف بیٹوں کو دے دیا، ان لوگوں کے لیے کر دیا جو کہ قبیلے کا دفاع کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قبیلے کو تحفظ اور اس کا دفاع کا سامان کرتے ہیں، ان کو دے دیا، دوسروں کو محروم کر دیا۔ یعنی عورتوں کو بالکل وراثت سے محروم ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ جاہلی معاشروں کا طریقہ تھا۔ اب جاہلیت جدیدہ جو ہے اس نے یہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں اور ان کو ایک جیسا حصہ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے۔ یہ جاہلیت جدیدہ ہے۔ وہ جاہلیت قدیمہ تھی کہ اس کا حصہ ہے ہی نہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا حصہ جو ہے نا وہ اس کے برابر ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ لوگ زیادہ ذمہ داری اٹھانے والے ہیں تو اس لیے ان کا حق زیادہ ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہ دونوں رشتے کے اندر برابر ہیں اس لیے ان کو ان کے ساتھ برابر کر دیا۔ لیکن جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کو مالی طور پر زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری کر سکیں، اور عورتوں کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، ان کے اوپر مالی ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیا جائے، اور وہ ضرورت جو ہے وہ جب والدین کے گھر میں ہوتی ہے تو والدین کے ذریعے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جب بیوی بن کے شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی تمام مالی ذمہ داریاں جو ہیں وہ شوہر کے اوپر منتقل ہو جاتی ہیں، اور اولاد کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، تو اس لیے اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا پورے معاشرے کے لیے کون زیادہ جو ہے وہ نافع ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، خاندان کے لیے، تمہارے لیے، ماں باپ کی حیثیت سے اولاد کون سی زیادہ نفع بخش ہے، اور اولاد کے لیے ماں باپ میں سے کون زیادہ نفع دینے والا ہے، یہ
ایک ایک فرد کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ احکام اور اس کے متعین کردہ حصے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے اوپر مبنی ہے. تو اللہ کا علم یعنی انسان کی یہ بے بسی ہے کہ وہ آگے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ابھی کچھ دیر کے بعد کیا ہو جائے گا ہم نہیں جانتے کیا ہو جائے گا، یہاں کیا ہو جائے گا، شہر میں کیا ہو جائے گا، فضا میں کیا ہو جائے گا، زمین سے نیچے کیا ہو جائے گا. وہ مجھے یاد ہے وہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا ہی تھا نا. تو یہاں ہم یہ جو گراؤنڈ ہے ادھر ہی والا جو قریبی ہے، ہاں شیراز پارک، اس میں ہم جنازہ پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کے ہم فارغ ہوئے اور ابھی وہیں کھڑے ہوئے تھے کہ زلزلہ آ گیا. اور اس زلزلے کے بعد ہم گھر میں پہنچے تو یہاں تو کوئی ایسی صورت نہیں تھی، لیکن جس وقت 10-11 بجے تو اسلام آباد سے اطلاع آنی شروع ہوئی کہ وہاں بہت نقصان ہوا ہے. کوئی ایک بلڈنگ تھی، کوئی ایک علاقے کے اندر نا بلڈنگیں بیٹھ گئی ہیں، نقصان ہو گیا ہے. تو چونکہ وہاں عزیز رہتے ہیں تو وہاں سے اطلاع مل گئی. لیکن جب زور کے بعد کا وقت ہوا تو پھر پتہ چلا کہ وہ کشمیر کے علاقے میں، ادھر بالا کوٹ کے علاقے میں تو اتنا نقصان ہوا کہ قیامت برپا ہو گئی. شہر زمین بوس ہو گئے ہیں، پورے کے پورے ہوٹل جو ہیں وہ سارے زمین کے اندر چلے گئے. انسان کو مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا. جو میں کرنے جا رہا ہوں مستقبل کے بارے میں انسان بالکل اندھا ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے سارے مستقبل ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں نا، ان کے اندر مستقبل کے لیے صحیح جو اللہ رب العزت کی ہدایات دی گئی ہیں، ان کے اندر اس کی پورا تحفظ کیا گیا ہوتا ہے کہ انسان کے مستقبل میں یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں. اس لیے اس کو ایسے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں جس سے اس کا مستقبل محفوظ رہتا ہے. اور اگر انسان خود ہی اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آج جو انسان نے فیصلہ کیا ہوتا ہے نا، کل اس کو آنے والا بتاتا ہے کہ یہ تیرا فیصلہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیا کرو، اتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اتنے دنوں میں ہی پڑھنا ہے. تو پھر بعد میں کہتے تھے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا. اور اللہ رب العزت علیم حکیمہ. تو یہ جو ہے نا دین کی حکمت اور دین کی فلسفی اور دین کے بارے میں یہ لوگوں کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے یہ جو خلجان ہوتے ہیں، لوگوں کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یا لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں، ان کا بھی ہمیں ازالہ کرنا چاہیے اور ان کی تسکین کا سامان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. اور یرحمک اللہ، یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کے مسائل بتائے جائیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر بیدار رکھا جائے. تو یہ آپ اس کا مطالعہ کریں. میں نے تو بس جو تفصیلات تو اس کی جو ہیں وہ خاصی طویل بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، بہرحال بات ہو جائے گی اس کے اوپر. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس وقت دین کے اوپر ہمارا اعتماد جو ہے یہ متزلزل ہو گیا ہے. دین کی جو حقانیت ہے اور جو دین کا پرحکمت ہونا ہے، یہ اس جدید ذہن نے اور جدید تہذیب کے جو قوانین ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس کے بارے میں نا بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے، اس کو متزلزل کر دیا ہے. تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ دین حق ہے اور دین کے احکام جو ہیں یہ بھی سب مبنی بر رحمت ہیں اور مبنی بر حکمت ہیں، سراسر رحمت ہیں اور حکمت کا مظہر ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس پر مطالعہ بھی کیا کریں اور اس کا اظہار بھی کیا کریں اپنے بیانات کے اندر اور اپنے دروس اور خطبات کے اندر.